تو کیا گھول کیسا پلاتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہمیں بھی بتائیں، ہمارے ویورز کو بھی بتائیں۔ تو اب تو فنڈو کے انبار لگ گئے۔ علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے کیا اقدامات آج تک کیے ہیں؟ ایک قتل، تقریباً دو قتل ہیں، 2-3 قتل۔ مستقبل کی سیاست میں اپنے ساتھ کس کو آگے لے کے آ رہے ہیں؟ اینٹیں میری اپنی تھی، سب سے پہلے میں نے رسک لیا، اپنے اینٹیں دے کر کام شروع کرا۔ ہار یا جیت تو چلو بات کی بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال رضا اور نقطہ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم وچھا سنزیلہ کی ایک معتبر سیاسی و سماجی شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں جن کا نام علاقے کی خدمت، اعتماد اور عاجزی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز سنزیلہ صاحب۔ تو آج ہم ان سے کافی ساری باتیں ڈسکس کریں گے علاقائی لیول پہ، اور لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے، اور یہ کس طرح سے سیاست کو لے کے چل رہے ہیں، جو کہ پرانا ایک سیاسی گھرانہ ہے، تو اس پہ بھی کافی ساری باتیں ہونی ہیں۔ آپ سب ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ کیسے گزر رہے ہیں شب و روزہ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ابھی جیسے میں بتا رہا تھا اپنے ویورز کو کہ سیاسی گھرانہ ہے، آپ کے والد صاحب بڑے ایک پائے کے سیاست دان تھے، اور آپ بھی ماشاءاللہ سے اچھے سیاست دان ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیاسی عمل کیسے شروع ہوا، سیاست میں آپ کیسے ان ہوئے، اور کیا ٹائم تھا اور وجہ کیا بنی؟ کیا کوئی والد صاحب نے فورس کیا، یا ان کی وجہ سے آپ سیاست میں آئے، یا اپنا انٹرسٹ تھا؟ بیٹا، کچھ چیزیں موروثی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ میرے والد صاحب ذمہ دار کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی ان کا دخل عمل تھا، بالکل۔ بلکہ ایوبی دور میں اچھا، جب ہماری پوری تحصیل کے چند ایک ممبر ضلع کونسل ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان میں سے میرے والد صاحب ایک تھے۔ بالکل ایسے۔ تقریباً 60 کی دہائی ہوگی غالباً، اچھا، جس وقت میرے والد صاحب ممبر ڈسٹرکٹ کونسل تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز مجھے ورثے میں ملی ہے، ٹھیک ہے، سیاسی۔ کیونکہ اب تو شاید سیاست کا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہو، لیکن جو میرے والد صاحب نے سیاست کی ہے، اور انشاءاللہ میں بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں، بالکل۔ کہ سیاست اصل چیز جو ہے نا، وہ ہے خدمت خلق اور ایمانداری، ٹھیک ہے، اور دیانتداری کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ ہے اصل سیاست۔ بالکل ایسے، باقی جس رنگ میں لوگ لے جائیں وہ تو ان کا اپنی مرضی ہے، بالکل ایسے۔ لیکن الحمدللہ یہ کیونکہ موروثی تھی، مجھے اس کو آگے لے کر چلنا ہی تھا۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ والد صاحب آپ نے جو ہے جانشین بننا تھا، اور ان کی سیاست چونکہ ایک پائے کے سیاست دان تھے، تو پھر اس کو آپ لے کے آگے چلے، اور ماشاءاللہ سے آپ بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ آپ کی دیانتداری میں بلا شبہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اسی سے ہی میری بات آگے شروع ہوتی ہے کہ آپ 1985 میں، یعنی 1985 میں آپ ریلوے میں تھے، اور ایک ریلوے والا ایک محفوظ نوکری چھوڑ کر سیاست میں آنا رسک نہیں ہے ملک صاحب؟ نہیں بیٹا، اصل میں گھر کے جو معاملات تھے، بچوں کے، والد صاحب کا بڑھاپا تھا، تو مجھے اس وجہ سے وہ چھوڑنی پڑی۔ میں اس سے بھی زیادہ مطمئن ہوں ادھر آ کر، اچھا، کیونکہ اپنا ذمہ دارہ بھی کیا، محنت بھی کی، الحمدللہ ذمہ دارہ میں بھی میں انعام لیتا رہا ہوں مقابلوں میں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ میری جو ہے نا کاشت، مثالی کاشت ہوتی تھی، اچھا، الحمدللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ، یہ بھی میں شکر پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ صحیح۔ دوسرا، میرے بڑے بھائی بھی بوڑھے ہو گئے تھے، بڑے جو حاجی غلام شبیر صاحب تھے، جی، تو والد صاحب تو بہت بوڑھے تھے، وہ تقریباً 100 کی عمر میں اس دنیا فانی رخصت ہوئے ہیں، اچھا، تو مجھے اسی وجہ سے آنا پڑا۔ میں مطمئن ہوں، اچھا، مطمئن۔ ہاں، وہ کوئی نقصان نہیں تھا میرا، یہ زیادہ فائدہ ہوا ہے زیادہ۔ اس سے۔ یہاں آنے سے مجھے یہ فائدہ ملا ہے کہ میرے والد صاحب کے جتنا تعلقات تھے وہ میں نے سارے آ کر ادھر سب کے ساتھ میں نے تعلق ویسے رکھا جو میرے والد صاحب کے ساتھ ہے، ان کو آگے پرسیو کیا، ان کو آگے لے کے گئے۔ اپنی زراعت میں بھی، اور بچوں کی تعلیم پہ میں خاص طور پہ توجہ دے سکا۔ ٹھیک ہے، اس میں الحمدللہ میری ایک بیٹی ڈاکٹر بن گئی، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بن گیا، میرے بھانجے بھی ڈاکٹر بن گئے، ان کو بھی میں ساتھ لے کر چلا۔ ماشاءاللہ، بہت جی، اچھا اپنے بات۔ بھانجوں کو بھی، باقی 2 بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی ایم فل کیا ہوا ہے، اچھا، ماشاءاللہ، وہ گھر بہت میں اچھی ہے۔ بات ہے۔ تو الحمدللہ میں اس حوالے سے بہت مطمئن ہوں۔ اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں کہ علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے کیا اقدامات آج تک کیے ہیں، اور آگے فیوچر میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بیٹا، جو ابتدا ہے نا یہاں پہ ترقیاتی کاموں کی، میرے والد صاحب نے اس وقت شروع کیا ہے جب
بہت بجٹ کم ہوتا تھا، ملکی وسائل میں وسائل کم ہوتے تھے. کم ہوتا ٹھیک ہے. تھا. ایک ہاسپٹل ملی میں، جب میرے والد ضلع کونسل کے ممبر تھے، ایک ہسپتال ملی رورل ڈسپنسری، تو وہ میرے والد سے بچہ سندرا میں لے کے آئے. تو علاقے میں کوئی یا سول ہسپتال تھی، سول ہسپتال جلال پور پیر والا، اور اس کے بعد رورل ڈسپنسری بچہ سندیلا، اور ایک بعد بڑی تھی علی پر سادات، وہ بھی بعد میں بنی تھی. جی میرے والد صاحب سب سے پہلے لے کے آئے. ٹھیک ہے. یہ سوال 87 میں بجلی اس وقت آئی ہمارے پاس جب نہری علاقوں میں کہیں بھی نہیں تھی. اگر جاتی تھی تو کسی ایک آدھ چھوٹی بستی میں جاتی تھی. لیکن دیوان غلام محمد عاشق حسین بخاری صاحب ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین تھے، اور ہماری ریکمنڈیشن پہ الحمدللہ انہوں نے پورے موضع کی بجلی دی، اور 87 میں دی. 87 سے بجلی آئی ہے یہاں پہ. سب سے پہلے سولنگ بھی بچہ ضلع میں. اچھا. جو مین گلی فنڈ بہت تھوڑا تھا، بہت تھوڑا فنڈ ہوتا تھا. آج تو خیر بڑے ہیں. یونیکنیس ہے نا، مطلب ایک چیز لگی ہے اگر آپ کے علاقے میں اور باقی علاقوں کے توازن میں جلدی لگی تو یہ اپریسیشن ہوتی ہے، اور یہ بڑی بات جو ہے مانی جاتی ہے. ایسے بجلی بھی سر ایسے ہے کہ جو نہری علاقے ہیں ہمارے، یہ سیلابی علاقہ ہے. ٹھیک ہے. نہری علاقے میں بھی بعد میں بجلیاں گئی ہیں، سب سے پہلے ہمارے علاقے میں. یہ بڑی بات ہے. بالکل. اور پھر میں نے اس بجلی کو آگے لیتے ہوئے اب ہمارے مظفر گڑھ کے اینڈ تک، دریا کے کنارے مظفر گڑھ کی باؤنڈری لائن تک بجلی چلی گئی ہے. رہی سولنگ بعد ایک پل ہوتی تھی نہر پہ. ٹھیک ہے. جلال پور والے راستے پہ صرف ضلع کونسل تھے، دیوان صاحبانوں کی منت سے 2 پلیاں اور بنوائی نہر پہ. راستے نہیں تھے، ایک پل ہوتی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی سیلاب میں. 73 میں وہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ پلیاں بنی. سولنگ بھی سب سے پہلے ہم لے کر آ رہے تھے خونی موڑ سے، راستے میں کوئی رکاوٹ تھی تھوڑی سی، ہم نے نہر سے شروع کرا دی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تو اب تو فنڈوں کے انبار لگ گئے ہیں. بالکل ایسے اب تو ہو رہے ہیں انشاءاللہ. پھر بھی جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. آپ آگے کچھ سوچ رکھ رہے ہیں ایسی، آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی علاقے کو، ان لوگوں کو، ان جنریشن کو ضرورت ہے، تو ہم انشاءاللہ فیوچر میں ان کو پرووائڈ کریں. کوئی مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے انشاءاللہ. بالکل. اچھا ملک صاحب، اتنے عاجز اور اتنے انکسار والے کیسے ہیں؟ یہ طبیعت کا حصہ ہے یا سیکھی ہے بعد میں یہ چیز؟ نہیں، مجھے یہ اپنے والد کی طرف سے اچھا ماشاءاللہ یہ مجھے ملی ہے کہ الحمدللہ میرے والد صاحب دینی لحاظ نال بھی بہت ان کو دین سے لگاؤ تھا. ٹھیک ہے. بلکہ جس طرح وہ جامع مسجد کے متولی تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے، مجھے بھی وہ ہینڈ اوور کر کے گئے مسجد میں. ایک یہ بات ہے. دوسرا، میرے والد صاحب کی دوستی جو زیادہ تھی وہ بہت دین لوگوں سے تھی. ان کا سب سے زیادہ لگاؤ میرے پیر و مرشد سید خلیل احمد شاہ بخاری کوٹلہ رحم علی شاہ، ٹھیک ہے، اور دیوان غلام عباس کی صحبت تھی. تو الحمدللہ مجھے بھی یہ چیزیں ورثے میں ملی ہیں. میرا تعلق بھی اچھے لوگوں سے ہے، یہ مجھے ان سے ملا ہے. صحیح. اچھا ملک صاحب، عام طور پہ یہ سنا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص آپ سے ایک دفعہ ملے وہ دوبارہ ملنے کا خواہش مند رکھتا ہے. تو کیا گھول کیسا پلاتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہمیں بھی بتائیں، ہمارے ویورز کو بھی بتائیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ یار ہمیں لوگ بار بار ملیں، لیکن آپ بتائیں ایسا کیا کرتے ہیں؟ آپ کی شخصیت میں، آپ کی طبیعت میں ایسا کیا ہے کہ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم دوبارہ ملک صاحب سے ملاقات کریں؟ تو کیا ایسی آپ کے پاس وہ ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. اچھا ماشاءاللہ. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر انسان کی دل کی محبت سے، دل سے ریسپیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو اخلاق ہے، یہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. بالکل ایسا. تو مجھے یہ سعادت ہے، میری خود اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ نوازا ہے. تو میں ہر بڑا ہو چھوٹا ہو، میں سب کا احترام بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے
इसी चीज का सिला भी देता है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश भी करूँगा कि मजीद अगर कोई मेरे अंदर कोई है तो अल्लाह ताला वो भी मुझे मदद करे। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी ये चीज़ें हैं। लोगों की ख्वाहिश होती है, जैसे मैं बता रहा था आपको, कि हमारी इस तरह की तबीयत हो, हमसे इस तरह लोग आके मिलें। मलिक साहब, आपने एक इलेक्शन लड़ा था नायब नाज़िम का, मुकाबला काफ़ी सख्त था, इलेक्शन भी काफ़ी जोर वाला था। क्या सीखा आपने वहाँ से, सियासत के हवाले से क्या लर्न किया, कैसा तजर्बा रहा? हार या जीत तो चलो बात की बात है। मैंने दो चीज़ें सीखी हैं उधर से। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है कि जितना व्यन होगा उतना ताल्लुकात बनते हैं। ठीक है, बहुत ताल्लुकात बने हमारे इस फील्ड में। ठीक हो गया। एक बात। दूसरा ये है कि मैंने ये समझ लिया है कि अगर सही माने सियासत करोगे, जो सियासत का असल मफहूम है वो दयानतदारी और ईमानदारी और लोगों की खिदमत है, तो ये फिर बहुत ही मुश्किल जॉब है, बहुत ही मेहनत तलब जॉब है अगर सही रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, अगर सही रास्ते पे नहीं चलेंगे तो फिर वो ठीक है, हाँ बहुत अच्छी है अगर सोच पॉजिटिव हो तो। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा, आमतौर पे ये भी बात बड़ी सुनने को मिलती है कि आपने कोई इलाकाई लेवल पे कोई 2-4 बड़े कत्ल के जो एक फैसले थे, जिरगों के जरिए फैसले किए और ना हल होने वाले मसाइल को सॉल्व किया। तो क्या बड़ा चैलेंज रहा इन चीज़ों को सॉल्व करने में, चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। तो किस तरह से, कितनी मुश्किल पेश आई, या किस तरह से आपने उनको जो है वो सुलह की तरफ ले गए? एक कत्ल, तकरीबन 2 कत्ल हैं, 2-3 कत्ल जिनके हमने कराया। हाँ जी, वही मैं बता रहा वो सबसे पहली बात है अल्लाह की रहमत। दूसरा, अगर इंसान की नीयत खालिस हो ना तो फिर उसमें अल्लाह ताला मदद करता है। बिल्कुल है। अगर नीयत ठीक ना हो तो फिर अल्लाह ताला मदद भी नहीं करता। बिल्कुल ऐसे है। मेरा एक तो ये है कि जो भी चल के आए मेरे पास, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको खाली ना भेजूं। चाहे वो मुझे सपोर्ट करता है, चाहे वो मुझे अच्छा जाने ना जाने, ठीक है, लेकिन चूंकि मेरी ये नियत होती है कि हम इतना गुनहगार होने के बावजूद भी जब खुदा के दर पे जाते हैं तो खुदा हमें माफ कर देता है। तो हम तो खुदा के नायब है ना, अल्लाह ताला ने अशरफ मखलूकात बनाई है इंसान को। बिल्कुल। तो जो भी आता है, जो लास्ट में हमने दोहरे कत्ल का था 11 दिनामा, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने मेहनत की, थोड़ा सा टाइम तो लग गया मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। बिल्कुल ऐसे। मलिक साहब, दीवान ग्रुप से आपके वालिद साहब का भी ताल्लुक था, उनके ग्रुप के साथ थे, और आप भी दीवान ग्रुप के साथ खड़े हैं। एक तो वाबस्तगी की वजह क्या है इतने लॉन्ग टर्म की, दूसरा कुछ टेन्योर से मुसलसल दीवान ग्रुप को जो है वो हार का सामना है। सियासतदान हार वाले दूसरे बड़े पॉलिटिशियंस के साथ कैसे खड़ता है? आप इस ताल्लुक को किस तरह, इस वाबस्तगी किस तरह लेके चल रहे हैं? और इतना लॉन्ग टर्म एक सियासत में चलना, आप खुद भी समझते हैं कि सियासतदान कैसे पलटते हैं, और हमेशा आपको पता है जो इक़्तिदार में जाता है तो उसी के साथ ही लोग जाते हैं, लेकिन आप हमेशा से दीवान ग्रुप के साथ खड़े हैं, क्या वजह है? वो 2 चीज़ें होती हैं बेटा। एक तो ये होती है कि सबसे पहले जो सियासतदान होता है उसका करैक्टर देखना पड़ता है, ये है सबसे पहली बात। सेकंड ये होता है कि उसके साथ जितना आपका ताल्लुक है, अगर उसमें आपको किसी के कोई कमी नहीं महसूस हुई तो फिर आप नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह दीवान गुलाम अब्बास बुखारी साहब ने जिस वक़्त से एक कदम रखा सियासत में, मेरे वालिद साहब उनके साथ रहे। फिर जब से उनके बेटे आए दीवान आशिक हुसैन बुखारी साहब, तो सबसे पहले भी जब वो सियासत में अभी खुद नहीं एंड हुए थे, ठीक है, वो सैयद फखरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कैंपेन के लिए आए थे। तो सबसे बड़ा इस्तकबाल भी हमने किया था उसका। हमने उनको बुलाया था अपने गाँव में सबसे पहले, और उनकी दस्तार बंदी की। अच्छा, एक
انہوں نے بھی اس رشتے کو اور تعلق کو قائم رکھا ہمیشہ، ٹھیک ہے، جو ان کے والد صاحب کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد آ گیا دیوان محمد عباس صاحب کا دور۔ محمد عباس صاحب 93 سے ہی ابھی بچے تھے تو میرے پاس آتے تھے، اس وقت آتے تھے کہ جب ہمارا 93 سے اچھا 93 جی ابھی یہ آباد اتنا ملک نہیں ہوا تھا، یہ ہمارا علاقہ سیلابوں کی وجہ سے ریتیں تھی، جنگل تھے، تو علی پر آتے تھے، میں گھوڑیاں بھیجتا تھا، یہ گھوڑیوں پہ آتے تھے، دریا تک سیریں کرتے تھے۔ کیا بات، اس وقت سے آج تک الحمدللہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہر معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی کام ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا وہ نصیب کی بات ہے، بالکل ایسے، ورنہ ہمیں انہوں نے کسی وقت اکیلے نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہو گیا، تو صاحب ذرے جو بندہ اتنا خدمت کرتا ہے تو ان کو چھوڑنے کا تو دل تک نہیں کرتا۔ یہ سب سے اچھی بات ہے، پھر جو بندہ انشاءاللہ آگے بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ صحیح ہے۔ ملک صاحب مستقبل کی سیاست میں اپنے ساتھ کس کو آگے لے کے آ رہے ہیں، سیاست میں ان کر رہے ہیں اپنے لوگوں میں سے؟ دیکھیں جو اللہ کو منظور ہوگا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو زیادہ ایکٹیو ہوگا آپ کی فیملی میں یا آپ کے ریلیٹیو؟ دیکھیں میں پہلے ایک الیکشن لڑا ہوں ممبر ضلع کونسل کا، تو اس میں نے اپنے بھتیجے ملک نیک عباس کو کھڑا کیا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے دیوان صاحب بھی پوچھتے تھے، دیوان عاشق حسین بخاری صاحب بھی اور دیوان ناصر عباس بخاری صاحب بھی، کہ آپ نے ان کو کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سب میں سے یہ مجھے اس اعتماد پہ پورا اترتا ہے، اس معیار پہ۔ تو الحمدللہ جتنا عرصہ ضلع کونسل میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اب دیکھیں جو اہل ہوگا، ٹھیک ہے، میرے لیے سب برابر ہیں، ٹھیک ہے، میں کسی کو نامزد نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مطلب آپ، کیونکہ میں بھی اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا ہوں۔ اچھا، ہم 4 بھائی ہیں نا سر، جی جی، میں سب سے چھوٹا ہوں۔ ٹھیک، مجھے بھی کسی نے نامزد نہیں کیا تھا، نہ والد صاحب نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز اپنا شوق کراتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں جو زیادہ ایکٹیو ہوگا، جو خود کو وہ خود آگے لے کے آئے گا، ہاں جو اس اہل ہوگا وہ اپنی جگہ خود بنا لے کیا گا۔ بات، اب میں کسی ایک کو نامزد نہیں کروں، میرا حلقہ زیادہ وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو جس چیز کو اس میں سے جو بھی اہل ہوگا نا وہ چلائے گا اپنے خاندان۔ ٹھیک ہو گیا، کہتا ہوں میں ان کو ٹھیک ہے، بھی تعلیم میں بھی کوشش کریں اور فنانشلی بھی مضبوط ہوں، بالکل ایسے، تعلیم میں بھی تم میں سے جو اہل ہوگا وہ آگے ہوگا۔ زبردست، بہت اچھی بات ہے یہ میرا رشتہ میں اپنی ذات تک بات کر رہا ہوں، بالکل ایسے، باقی ہو سکتا ہے سوچے نہ سوچے، بالکل ایسے، میرا رشتہ بہت وسیع ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ملک صاحب کیا آخر میں ہمارے ناظرین کو، ہماری جنریشن کو، اپنے ادارے میں بچوں کو کیا میسج دینا چاہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ کمپٹیشن کا دور ہے، میں یہ میسج دوں گا، اللہ تعالیٰ سے قربت کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے رب کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے بے حد محبت رکھنا۔ اس کے بعد یہ مقابلے کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، اس میں تعلیم اور اپنے حلال روزی رزق کی تلاش اور اپنا دل یہ صاف رکھے۔ بالکل ایسے ملک صاحب، کینہ، بغض، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ کامیابی کا راز ہے۔ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، ہم اور ہماری ٹیم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز سندیلہ صاحب، ماشاءاللہ سے کافی اچھی باتیں کی، اور سیاسی و سماجی شخصیت ہیں، اور ان کا لگاؤ، ان کی باتیں، ان کا روب، ان کی شخصیت بتا رہی ہے، یہ واضح کر رہی ہے کہ جو بھی انسان ان سے ایک دفعہ ملتا ہے وہ دوبارہ ملنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ باتیں بہت اچھی ہوئی ہیں، آپ نے پروگرام پورا دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کے نیکسٹ پوڈ کاسٹ اور پروگرام میں۔ فی الوقت کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔